بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر اور برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب حاصل ہے، جس کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت زاروں قطار رو رہی ہے۔ اس عورت کو روتا دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے اور پھر آپ علیہ السلام اس عورت کے پاس تشریف لے گئے اور انتہائی نرمی اور شفقت سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، لوگ مجھے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے مزید کہا، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور آپ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، آپ صرف میری مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے کہا، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو اللہ سے پوچھنا، کیا میرے ہاں کبھی کوئی اولاد ہوگی یا میں ساری زندگی بانجھ ہی گزار دوں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو تسلی دی اور کہا، میں تمہارا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے۔ کوہ طور پر پہنچ کر جو ہی آپ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تقدیر کا لکھا ہے، اس عورت کے ہاں کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، بس اسے چاہیے کہ وہ اس آزمائش پر صبر کرے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت رنجیدہ ہو گئے، اور جب آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد واپس جانے لگے تو دیکھتے ہیں کہ راستے میں وہ عورت بیٹھی ہے اور اللہ کے جواب کی منتظر ہے۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے قریب گئے اور نہایت دکھ کے ساتھ اللہ کا پیغام سنا دیا۔ یہ سن کر وہ عورت زاروں قطار رونے لگی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اسے قبول کر لو اور اللہ کے فیصلے میں راضی ہو جاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جسے چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، کسی کو صرف بیٹے عطا کرتا ہے اور کسی کو بیٹیوں سے نوازتا ہے، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایک درویش کا گزر اس عورت کے گھر کے قریب سے ہوا۔ وہ بھوکا تھا، اس نے روٹی کا سوال کر دیا۔ اس عورت کے کان میں جب درویش کی آواز آئی تو اس عورت نے درویش کو رک جانے کا کہا اور پھر کھانا لا کر کھلا دیا۔ درویش نے کھانا کھا کر اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور چلا گیا، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس درویش کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ وہ درویش بستی سے باہر ایک جگہ پر رہا کرتا تھا۔ اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تو وہ حیران ہو گئے کہ جب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس عورت کی تقدیر کا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس عورت کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس سوال کے جواب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر ایک دن وہ اللہ سے گفتگو میں مشغول تھے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے اس عورت کا سوال کر دیا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس دن جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، اس کی تقدیر میں نہیں ہے، تو پھر اب کیسے ممکن ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر اللہ نے ان کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ جاؤ، ایک برتن میں انسانی گوشت لے کر آؤ، اس کے بعد آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔
یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس حکم کو بجا لانے کی غرض سے بستی واپس پلٹے اور ہاتھ میں پلیٹ اور چھری پکڑ کر بستی والوں کو مخاطب کیا اور اللہ کا حکم سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے اور خون ریزی کی اس اذیت کی وجہ سے پریشان تھے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر اللہ کو دے دیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کسی ایک فرد نے بھی آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی لیکن پھر بھی کوئی بھی اپنے جسم کا گوشت دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت دکھ کے ساتھ خالی پیٹ لیے کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام ابھی بستی سے نکل کر کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک طرف ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ درویش گرمی سردی دھوپ بارش کی پرواہ کیے بنا اللہ کے ذکر میں مشغول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری کوشش کی غرض سے اس درویش سے بات کرنے کا سوچا اور پھر آپ علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے اور اس درویش سے کہنے لگے، اے انسان، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اللہ کے لیے اس پلیٹ میں اپنے جسم سے گوشت کاٹ کر رکھ دے؟ وہ درویش جو صرف اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، یہ سن کر آنکھیں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے لگا اور پھر اپنا بازو ان کی جانب بڑھا دیا اور کہا، میں اللہ کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لے کر اپنے بازو سے کچھ گوشت کاٹا اور کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پلیٹ لے کر کوہ طور کی جانب روانہ ہونے لگے تو اس درویش نے آپ علیہ السلام کو پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور کہا، میں نے تو آپ کو صرف بازو کا گوشت دیا ہے، لیکن کیا پتہ اللہ کو گردن کا گوشت چاہیے ہو۔ یہ کہہ کر اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور گردن سے کچھ گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا اور پھر وہ درویش اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے۔ اسی دوران درویش کو کچھ یاد آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا اور کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سینے کا گوشت نہ چاہیے ہو۔ میں نے تو سینے کا گوشت دیا ہی نہیں، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس درویش نے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا اور پھر اسی طرح وہ درویش ہر دفعہ جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھتا رہا، حتیٰ کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا جہاں سے گوشت کاٹ کر اس نے پلیٹ میں نہ رکھا ہو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پلیٹ لے کر کوہ طور پر چلے گئے اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس درویش کے جسم کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی پلیٹ رکھ دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، یہ گوشت کس سے لے کر آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے لگے، اے موسیٰ، دیکھو میرے بندے کا مجھ سے عشق دیکھو اور میرے بندے کی عشق کی حد دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور خوشی کا سوچا اور میری رضا اور میری خوشنودی کی خاطر جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر آپ کو دے دیا۔ اے موسیٰ، اب تم خود ہی بتاؤ کہ ایسا بندہ جو میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے اور جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو کیا میں اس کو انکار کر سکتا ہوں؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے اس خاتون کے لیے اولاد کی مجھ سے دعا کی تھی اور میں اس کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ جب میرے اس نیک بندے نے
مجھ سے اس عورت کے لیے اولاد کی درخواست کی تو میں نے اس کی درخواست قبول کر کر اس عورت کی تقدیر بدل دی۔ بے شک اللہ کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے۔ اگر آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو ایسے کام کریں جس سے آپ کو دعا ملے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔